سونی کی طرف سے بھی 1000 روپے بطور انعام کے دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے لیے جو مہمان خصوصی جو ہمارے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں، یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں اور بے حد مشغولیوں کے باوجود ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے پیش نظر کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ ان تمام مہمان خصوصی کا سال پوشی کے ذریعے اور گل پوشی کے ذریعے سے ان کا اکرام کیا جائے، ان کا استقبال کیا جائے۔ لہذا ہمارے جو مہمان خصوصی ہے جن کی صدارت کے اندر یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب میمن دامت برکاتہم، جو مدرسہ جامعہ قاسمیہ رتن پور کے شیخ الحدیث صاحب ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا قمر الزماں صاحب جو ہر سال ہمارے کلول کے اندر تشریف لاتے ہیں، ان کے خلیفہ خاص ہیں۔ تو میں رفیق سیٹھ میمن کو، رفیق بھائی داؤد بھائی میمن تشریف فرما ہے، ہاں تشریف لائی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور حضرت مفتی مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم کا گل پوشی اور سال پوشی کے ذریعے سے استقبال کریں۔ ہمارے دوسرے مہمان خصوصی ہے مفتی عبدالقیوم صاحب منصوری، ماشاءاللہ ہم تمام ان کی شخصیت سے واقف ہی ہے، بار بار ان کا کلول میں آنا جانا ہوتا ہی ہے۔ یہ گجرات جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہے اور صدفہ اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہے۔ تو میں مفتی عرفان صاحب راجپور والوں سے معتبرہ گزارش کروں گا کہ وہ مفتی عبدالقیوم صاحب منصوری کا سال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے سے استقبال کریں۔ ہم جس قرآن کی نسبت سے الحمدللہ جمع ہوئے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میں بارہا کلول آیا، کلول سے میں بہت ساری سالیں لے گیا ہوں، یعنی گھر میں بہت ساری جمع ہو گئی ہے تو آدھی قیمت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ ہدیہ بھی دے سکتا میں۔ اب یہ جو قرآن جس کی نسبت سے ہم الحمدللہ جمع ہوئے ہیں، اس کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ بہت سارے نابینا بھی اس کے حافظ ہیں۔ نابینا جو دیکھ نہیں سکتے ماشاءاللہ وہ بھی کئی لاکھوں کی تعداد میں، صرف دیکھنے والے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ نابینا بھی حافظ ہیں، اور نابینا کے باقاعدہ مدرسے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے مفتی جمیل صاحب وہ نور القرآن کے نام سے ایک نابینا کا مدرسہ چلاتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری بھی تنظیم چلا رہے ہیں، اور ہمارے مدینہ مدرسے کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی ان کی ماتحتی میں چلتا ہے۔ تو میں موسیٰ جی بٹاسن والوں سے معتبرانہ گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور مفتی جمیل صاحب کا سال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے سے استقبال کریں۔
ہمارے مہمان خصوصی ہے مولانا مستقیم صاحب ماہی. ماشاءاللہ بہت ابھی کھاتے وقت انہوں نے کہا کہ بہت ساری مشغولیاں ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن آپ کی دعوت پر میں آیا ہوں. ماشاءاللہ ہماری دعوت کے اوپر انہوں نے لبیک کہی. ابھی آج جمعرات کا دن ہے، الفضل کے اندر جو اجتماع ہوتا ہے مرکز کے اندر، وہاں پر ان کا بیان طے ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے معذرت کے ساتھ وہ بیان دوسروں کو سونپا اور ماشاءاللہ کل وہ تشریف لائے. تو میں حافظ صاحب اس کے علاوہ مکاتب کی ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دعوت تبلیغ کی نسبت سے ماشاءاللہ بیرون کے کئی سفر ہوئے، اور ماشاءاللہ مستورات کے اندر ان کی بڑی محنت ہے، اور ان کو مشورے سے احمد آباد بلایا گیا ہے. جیسے ماہی کے رہنے والے چھاپی کے سامنے جو ماہی گاؤں ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کو مشورے سے یعنی احمد آباد بلایا گیا ہے مستورات کے کام کے لیے. ماشاءاللہ ہماری دعوت پر وہ لبیک کہی اور ہمارے مہمان خصوصی بنے. تو میں حافظ صابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا مستقیم صاحب ماہی کا پرجوش استقبال کرے سال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے سے. ہمارے مہمان خصوصی ہے قاری حسین صاحب اشاعتی، جو اکل کوا جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا کے مدرس ہیں، جنہوں نے ابھی بھی نعت شریف پڑھی ہے. تو میں مولانا اسماعیل صاحب چھترال والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ قاری حسین صاحب اشاعتی کا گل پوشی اور سال پوشی کے ذریعے سے استقبال کریں. تو قاری مصعب صاحب، مفتی مصعب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قاری صاحب کا استقبال کریں. مولانا صفان صاحب اور مولانا خباب صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. آئیے. گل پوشی اور سال پوشی کے بعد اب میں اپنے کارواں کو بڑھاتے ہوئے میں مفتی جمیل صاحب اشاعتی، جن کا تعارف ابھی میں نے کرایا کہ وہ نابینا جو بچے ہیں ان کا مدرسہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی تنظیم کے ماشاءاللہ تنظیمیں چلاتے ہیں. خود ہماری جو مدینہ مسجد ہے ان کی بھی تعلیم انہی کے زیر اہتمام چلتی ہے. تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات کے ذریعے سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. اہل قرآن کا یہ مجمع ہے. قرآن کریم کی اہمیت دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے.
اگر تم علم رکھتے ہو، فلا اقسم بمواقع النجوم، گیلیکسی کی قسم، اسپیس میں اللہ تعالیٰ نے خلا میں کتنے دنیا اور کیسے عالم بسائے ہیں، آج تک چاند پر پہنچنے والے انسان پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ کس بات پر قسم کھائی؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پھر اور سخت انداز میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم ہماری اس بات کو سرسری لے رہے ہو؟ ہلا دیا ہے انسانیت کو اللہ نے، اپنی مخلوق کو۔ قرآن کریم کی عظمت یہ کس انداز سے بیان کی جاوے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود جس انداز میں اپنے کلام کی بڑائی کو بیان کیا ہے، کاش کہ ہمارے دل قرآن کریم کی عظمت سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو نازل کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ ہے، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ تم اپنے نبی کی کوئی علامت اور کوئی نشانی بتاؤ، تو ہم اسی قرآن کریم کو پوری دنیا کے سامنے چیلنج کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ اسی سے ہمارا اپنا سر بلند ہے، اسی سے ہماری عزتیں وابستہ ہے، اسی سے ہمارا بقا ہے۔ لہذا جو اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت سے جو نوازا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم خود اس نعمت کی قدردانی جب کریں گے تو دنیا کے تمام مخلوقات ہماری قدردانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں خود اس کی قدر کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ دہر میں اہل قرآن کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اہل قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس میں تمام حفاظ، تمام قرآن کریم پڑھنے والے، قرآن کریم سے شغف رکھنے والے سب اس میں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جب ہم تک پہنچا ہے تو فلٹر ہو کر پہنچا ہے کہ ہمارے گناہ گار جسم بھی اس کو آسانی سے اس کو سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ ورنہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ کی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس قرآن کریم کو برداشت کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت دی، قوت دی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے، آپ کی مبارک زبان سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک قدرت دی۔ اب ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں قرآن کریم سے نسبت دی ہے تو ہم اس کی قدر کریں۔ کیا قدر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں اہل قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے استقامت کے ساتھ۔
حفظ قرآن کے ساتھ ہمیں احکامات قرآنی کی پابندی کرنی ہے اور جمے رہنا ہے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. گنہگار اور ناقدروں کی بات نہ ماننا، ان کے ساتھ نہ چلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. حافظ قرآن کا اپنے خلاف جنس فاسق اور فاجر اور گنہگار اور ناقدروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ قرآن کریم کی ناقدری ہے. لہذا ہم اہل قرآن سے قرآن کے واسطے سے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو. ہم جہاں بیٹھیں ہم اپنی خود عزت کریں، ہم خود اپنی قدر کریں کہ ہمیں کس مجمع میں بیٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں جا کے ہم کھائیں گے پیئیں گے، کہاں ہمیں چائے پینی ہے، کس مجمع میں جا کر کس طرح پینی ہے، ہم اپنی قدر کریں. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے تو شکرانے میں صبح شام اپنے رب کی تسبیح پڑھیے. ذکر سے ہماری اپنی زبان رطب اللسان ہونی چاہیے. یہ قرآن کریم کی قدردانی ہوگی. آپ کو ایک سوال کیا جائے کہ قرآن کریم کو حافظ ہونے کی، زبانی یاد کرنے کی کیا ضرورت، کیوں حافظ بنتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ تو محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. تو ممکن ہے آپ کہو گے کہ حافظ کی بڑے فضائل ہیں فضیلت کے حصول کے لیے، لیکن وہ چھوٹی نیت ہے. ہم قرآن کریم کے حافظ اس لیے بن رہے ہیں کہ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جس چیز سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہنی چاہیے، تاکہ ہم اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں، بائک پر، ٹرین میں، بس میں، پلین میں، اپنا کام کرتے ہوئے، کمپیوٹر چلاتے ہوئے، لکھتے ہوئے ہماری زبان قرآن کریم سے رطب اللسان رہے. تو حافظ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کی تلاوت آسانی سے کر سکیں، ورنہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حفظ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دن رات اس کی خوب تلاوت، اسی صورت میں، اسی رکوع میں، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات بھر اس سے شغف رکھنے کی نصیحت کی ہے کہ قرآن کریم کے حافظ کے لیے مناسب ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. بہرحال ضرورت ہے اس بات کی، تمام علماء، ہم سب، تمام اہل قرآن، پوری امت، کہ اس قرآن کریم سے ہمارا شغف ہو، اس سے ہم چمٹے رہیں. ہماری عزت اسی سے ہے، ہمارا بقا بھی اسی سے ہے، ہماری حفاظت ہے. لہٰذا ہم اس کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور تلاوت اس نیت سے کریں. حافظ تو ہوئے پڑھنے کے لیے، ہر جگہ پڑھ سکیں، اس سے رابطہ جوڑے رکھیں، لیکن نیت یہ کریں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے ہم کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سے گناہ چھڑا دے. بہرحال میں اپنی اس مختصر سی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں اپنے کارواں کو بڑھاتے ہوئے، پروگرام بہت مختصر ہے، کوئی لمبی چوڑے پروگرام نہیں ہے. اس کے بعد ایک بیان ہے، اس کے بعد علماء کرام کی تعظیم اور انعام، اور اس کے بعد مولانا مستقیم صاحب کا بیان ہوگا. اس کے بعد ایک تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور قاری حسین صاحب کی ایک اور نعت ہوگی، اور اس کے بعد حفاظ کی تعظیم ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی کی دعا اور بیان کے اوپر پروگرام کا اختتام ہوگا. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مفتی عبدالقیوم صاحب منصوری کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ملفوظات کے ذریعے سے سامعین کو مستفیض فرمائے.
کسی وعدے کی، کسی محبت کی محتاج نہیں، یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں۔ لوگ ہونٹوں پر سجائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے سر کے تاج، میرے محسنوں مربی حضرات علماء کرام، اور سامعین میں بھی بڑا مجمع علماء کرام، حفاظ کرام اور دانشوران قوم کا ہی، اور باقی جو لوگ بھی ہیں وہ بھی میرے قابل احترام نوجوان ساتھی جتنے بھی ہیں، پس پردہ سننے والی بہنیں۔ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا وظیفہ صاحب نے پہلے اسپیڈ میری باندھ دی ہے کہ 5-7 منٹ ہی بولنا۔ اب 5-7 منٹ تو میں ٹینشن ہی میں میرے پورے ہو جائیں گے، کیا بولوں۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، حالات کی مناسبت سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم اور آپ وہ مجمع ہے جو کبھی حالات سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے۔ قرآن پاک کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اسی جانب اشارہ، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ یوسف کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کہا بالکل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اس لیے کہ مایوسی تو غیروں کا مقدر ہے، غیروں کے حق میں ہوتی ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ جہاں شمار کروائے اس میں مایوسی کو بھی شمار کروائے، بلکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مایوسی کا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے خود بھی حوصلہ رکھنا اور امت کو بھی حوصلہ دینا، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک بھیانک آواز آئی، سارا مدینہ اکٹھا ہونے لگا۔ کبھی کوئی دھماکے کی آواز آتی ہے، کوئی بڑی آواز آتی ہے، لوگ گھروں سے نکل آئے، باہر آ گئے، چرچا شروع ہوتا ہے، کیا ہوا، کہاں سے آواز آئی، کس چیز کی آواز تھی، کس سمت سے آ رہی تھی۔ کہتے ہم سب جمع ہو گئے، صحابہ کرام انصار مدینہ اور دوسرے سارے صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر ابھی تو چرچا ہو رہا تھا، کس چیز کی آواز تھی، کہاں سے آئی، کیسی آواز تھی۔ کہتے دور سے ایک گھوڑ سوار، ایک سایہ نمودار ہوا، دور سے چلا آ رہا تھا مجمع کی جانب۔ ہم لوگ بھی حیرت میں تھے کہ ابھی تو یہ آواز آئی اور یہ گھوڑ سوار دور سے آ رہا ہے، کیا ہے مسئلہ۔ ہم لوگ انتظار میں لگے کون ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ قریب آئے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں کتنی پیاری ادا، سب کو کہا جاؤ کوئی ٹینشن کی بات نہیں، میں اسی سمت میں سے آ رہا ہوں، جس جانب سے آواز آ رہی تھی میں اسی طرف سے آیا ہوں، کوئی ٹینشن والی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو ہم وارثین انبیاء ہیں، خاص کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اور آپ کے جو اخلاق اور آپ کی بہادری اور آپ کی جرأت، یہ ہمیں وراثت میں ملی۔ میں قرآن پاک کے تعلق سے ایک بات کہہ کر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ روس جو ہے، دنیا میں 3 ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں نے 600 سے لے کر 1000 سال تک سرکار چلائی۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے
977 से लेकर 1857 तक, यानी 980 साल तक बराबर मुसलमानों ने यहाँ राज किया है। 977 में हमारा सबसे पहला मुसलमान जो बादशाह था सुल्तान नासिरुद्दीन सबुक्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। हमने और आपने सिर्फ मुग़लों का नाम सुना, और उसमें भी अब तो ऐसा है कि सारा चैप्टर ही धीरे धीरे इतिहास से ख़त्म किया जा रहा है, और हमको भी कोई टेंशन नहीं, इसलिए कि हम समझते हैं कि बस दीन तो मस्जिद ही में और जमातों में निकलना, और क्या मस्जिद में बैठ कर उसी का नाम दीन है। नाम तब्दील हो रहा है, मोहल्लों के नाम तब्दील हो रहे हैं, तारीख आपकी मिटाई जा रही है, तो हम समझते हैं कोई टेंशन वाली बात है। वो दीन कहाँ है? हालांकि ये भी दीन। बहरहाल, तो सुल्तान नासिरुद्दीन सबुक्तगीर सबसे पहला गजनी, और उसके बाद गजनी के बाद गुलाम आए, और उसके बाद गुलाम के बाद खलजी आए, और सैयद आए, और कई तरह के कबीले आए, तुगलक आए, और आखिर में मुग़ल आए। आखिरी बादशाह 1857 में बहादुर शाह जफर। अब गिन लो, 977 से लेकर 1857 तक। दूसरा एक मुल्क है रूस। ये ताबीन ही के दौर के अंदर हिंदुस्तान, रूस और स्पेन, इन 3 मुल्कों पर मुसलमानों की हुकूमत बनी थी। वलीद इब्न अब्दुल मलिक के ज़माने में गालिबन इधर मोहम्मद इब्न कासिम आए, एक जानिब कुतैबा बिन मुस्लिम बाहिली, और एक जानिब ये मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद वगैरह एक जानिब गए थे। रूस के अंदर भी कमोबेश 1000 साल पुरानी मुसलमानों की तारीख रही, और कुरान पाक के बाद जितनी बड़ी अहादीस की किताबें, खासकर बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमिज़ी, नसाई, तकरीबन किताबें रूस में लिखी गई। और तीसरा एक मुल्क स्पेन, जहाँ 650 से 700 साल सिर्फ एक ही कबीले ने, बनी उमैया ने हुकूमत की है। रूस के अंदर मुसलमानों का एक जवाल आया, और ऐसा जवाल आया 1917 से 1916-17 लेनिन के ज़माने से कम्युनिज़्म का दौर शुरू हुआ, और 1919 में पूरी मजबूती के साथ कम्युनिज़्म को नाफिज किया गया। सुर्ख इनकलाब जिसको किताबों में लिखा और कहा जाता है, और इतना भयानक दौर था मुसलमानों के लिए कि मॉस्को एयरपोर्ट पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर इंसान आ सकता है, लेकिन इसे अपने साथ अपने खुदा को, अल्लाह को लेकर नहीं आ सकता। आप एक इंसान की हैसियत से आ सकते हो, लेकिन मुसलमान बनकर नहीं आ सकते। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, कुरान और अहले कुरान है, और कुरान ही की अजमत की बुनियाद पर और कुरान ही की निस्बत पर हम जमा हुए हैं। हम वो लोग हैं जिससे कौम को हौसला मिलता है। हम अगर मायूस और नाउमीद हो गए तो दोस्तों कौम ईमान का दामन छोड़ देगी, बहुत जल्द मुर्तद हो जाएगी। इस वक्त हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी डरने और मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह के हालात और उतार चढ़ाव जिंदा कौमों पर ही आते हैं। बीमार जो होता है वो जिंदा आदमी जो होता है वो बीमार होता है। मुर्दों पर कोई बीमारी लाहिक नहीं होती कि उसको बुखार हो और सर दर्द हो। जिंदा कौमों पर ही हालात आते हैं, और ये हालात जिंदगी का एक हिस्सा है। उतार चढ़ाव हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। इन हालात में मजबूती के साथ, कुछ नहीं तो कम अज कम कुरान और उलूम कुरान के साथ अपने रिश्ते को बाकी रखना है। मैं रूस की बात कह रहा था। 1919 के अंदर पूरा मुकम्मल कम्युनिज्म आ गया, और तकरीबन 70 साल तक ये कम्युनिस्ट का दौर रहा। 1986 के अंदर मिखाइल गोर्बाचोव एक नाम है, सोवियत यूनियन का आखिरी जो प्रेसिडेंट था वो मिखाइल गोर्बाचोव था। इसने 1986-87 में थोड़ी थोड़ी रियायत करना शुरू की। हम 70 साल के बाद मिखाइल गोर्बाचोव ने 86-87 में थोड़ी सी रियायत शुरू की, और 1991 के अंदर ये जो था कम्युनिज्म खत्म हो गया और मज़ाहिब को आज़ादी दी गई। अब देखिए 70 साल तक जिस कौम ने इतने सख्त हालात दिए, हमने अभी बहुत ज़्यादा हम टेंशन ले लेते हैं और मायूस हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो कुछ नहीं है। ये सारे हालात जो है वक्ती है, समझे, उतार चढ़ाव आता है।
अगर खिलाफ है होने दे, जान थोड़ी है, ये सब दुआएं आसमान थोड़ी है। और आज जो साहिब मसलन के खुल नहीं होंगे, किराएदार है, ज़ाती मकान थोड़ी है। मैं जो कहना चाह रहा था, 1991 में जब रूस टूटा और मज़ाहिब को आज़ादी दी गई, 7 या 8 या उससे भी ज़्यादा मुस्लिम ममालिक बने और इतने मुसलमान अक्सरियत बनकर उभरे। 7 या 8 70 साल के कम्युनिस्ट के दौर के बाद इतने मुसलमान का बाकी रहना ये तस्वूर में आने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ के मुसलमानों ने अपने आप को संभाला, और कैसे संभाला आपको हैरत होगी। हजारों और लाखों की तादाद में हुफ़ाज़े किराम मौजूद। ये खुद गोरबोचोव के घर के अंदर भी इस्लाम पल रहा था, उसको पता नहीं था। उसकी अपनी बहन, जब इस्लाम को इजाज़त हुई, मज़ाहिब को आज़ादी दी गई, तो उसकी अपनी बहन रईसा गोरबोचोव भी मुसलमान थी, उसको भी उस वक्त पता चला। और ये हाफिज़ों ने अपने आप को कैसा संभाला। हजारों और लाखों हाफिज ऐसे मिले कि जो अंदर देखकर नाजरा नहीं पढ़ सकते थे, सीना भी सीना। बहुत सारी चीज़ों में रूसी मुसलमानों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने मजहबी परंपराओं के मामले में, अपने लिबास के मामले में, अपनी शनाख्त के मामले में, अपने कपड़ों के मामले में, खाने पीने में, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन कुरान के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसे दौर देखे और ऐसे हालात में उन्होंने कुरान को संभाला कि बजाय बाहर दिखो तो दुकान ऐसी लग रही थी जैसे शराब खाना है। शराब, कई दुकानें ऐसी थी कि बाहर लिखा हुआ है शराब का अड्डा है, बाहर ये लिखा है बियर बार है, बाहर कुछ गलत चीज़ लिखी है, बाहर कोई शॉपिंग मॉल है, लेकिन अंदर छुप कर कुरान पाक सीखा और सिखाया गया। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान में बात समेट रहा हूँ, मुझे लिमिट दी गई थी, उससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन माफ़ करना, मैं कुछ बातें कहना ज़रूरी समझ रहा था। इस वक्त हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं और आजमाइश जिंदा कौमों पर आती है। मायूस और ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। अपने आप को बाकी रखें, अपने हौसले को बाकी रखें और अपनी कौम को हिम्मत और हौसला दें। इन हालात के अंदर सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ों का हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ का जो गोदी मीडिया है और कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, आपको एक डरावना माहौल क्रिएट करके दे रही है। वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क और पूरे मुल्क के लोग आपके खिलाफ हैं और इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जीना महाल हो जाएगा और ये दोभर हो जाएगा। ऐसा नहीं। आज भी हजारों और लाखों लोग इस्लाम और मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले, मोहम्मद दीपक का नाम आपने सुना ही होगा अभी 2 हफ्ते से जो चल रहा है। तो दोस्तों, इन हालात को बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की कि हम मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हिम्मत और हौसला बाकी रखें और पॉजिटिव थिंक के साथ। देखिए, अल्लाह की, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल का जो आजमाइश का दौर था, मक्की दौर था, छोटी छोटी चीज़ों में उलझने में आपने वो दौर नहीं गंवाया, अफराज साजी में वो दौर कम, वो जो वक्त आपको मिला था अफराज साजी में लगा। और एक एक सहाबी कितना कीमती तैयार है। मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, गलत सलत इमेजें, गलत सलत पोस्ट, ये सारी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, वायरल करने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये सारा हमारे खिलाफ हो रहा है और हम दुनिया से खत्म हो नहीं। इंशाअल्लाह हम क़यामत की सुबह तक यहाँ इस मुल्क में रहेंगे, हम भी रहेंगे और इस्लाम भी रहेंगे। बिल्कुल भी मायूस न हो, गलत सलत चीज़ों में आवेश और जज्बात और इश्तियाल में आने की ज़रूरत नहीं। खुद कायद बने और हमारे अपने जो बड़े कायद हैं उनकी क़यादत पर एतमाद रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला हालात में तब्दीली लाएंगे, मायूसियाँ दूर होंगी, अच्छे हालात आएंगे। मैं मौलाना हुज़ैफ़ा साहब से माज़रत चाहता हूँ, हालांकि मैं अपनी पूरी बात रख नहीं पाया। फिर मैं आखिर में एक जुमले में ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम और हुफ़ाज़े किराम का और वो मजमा है कि जिससे लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता है। बिल्कुल भी हालात से मायूस और नाउमीद ना हो। अल्लाह की ज़ात बड़ी है। अपने आप को कुरान और उलूम कुरान के साथ जोड़े रखें। अल्लाह ताला बेहतरी के वसीले फरमाएंगे। दुआ करें।
اب انشاءاللہ علماء کرام کی تعظیم کا پروگرام ہوگا۔ الحمدللہ کلول شہر کے 9 علماء کرام ہیں، چھترال کے 2 ہیں، راشپور کے 5 ہیں، دھنالی کے 5 ہیں اور مدرڑہ کے بھی 5 ہیں۔ 19 علماء کرام ہیں جو 2016 سے لے کر اب تک کلول شہر میں اور اطراف کلول کے اندر ماشاءاللہ جو علماء کرام بنے ہیں، فجزاہم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے بھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر ایک میسیج دیکھا کہ امریکہ میں مندروں کی تعداد گھٹ رہی ہے، مندر بند ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ لکھی تھی کہ مندروں میں پنڈت نہیں ہے، مندروں میں، کیونکہ غیروں کے اندر ابھی اپنی نسلوں کو یہ دھارمک شکشا اور مذہب کا علم دینے کے لیے اپنی اولاد کو کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام کی اور حفاظ نظام کی تعداد دن بدن ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے۔ اللہم مزید فزید۔ تو علماء کرام کے نام کو بولنے سے پہلے میں ان حضرات کے نام کو بولتا ہوں جنہوں نے علماء کی چیزوں کے ذریعے سے یا رقم کے ذریعے سے ہمت افزائی کی ہے۔ تو جمعیت علماء ہند کلول کی طرف سے تمام علماء کرام کو ایک ٹرالی بیگ جس کی قیمت، ایک بیگ کی قیمت 1800 روپے ہے، اور تمام علماء کرام کو ایک ٹرافی اور ایک سند جمعیت علماء ہند کلول کی طرف سے۔ اسی طرح تمام حفاظ کو ایک ٹریولنگ بیگ جس کی قیمت 850 روپے ہے، اور تمام حفاظ کو ایک ٹرافی اور ایک سند۔ اسی طرح مرحوم سید اکبر میاں کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بچوں کی طرف سے، یعنی شاہد بھائی، شاکر بھائی اور صادق بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کو اور علماء کو 1100 روپے نقد، اور علماء کو ایک کیشرول اور ایک کٹلی۔ الیاس بھائی، غنی بھائی ملیک افکو والوں کی طرف سے تمام علماء کرام کو ایک باتھ روم سیٹ جس کی لاگت 850 روپے ہے، اور تمام حفاظ کو ایک وال کلاک یعنی دیوار گھڑیال دی جاتی ہے۔ عمر بھائی میمن سونی، ان کی طرف سے ان کے والد مرحوم انور بھائی کی ایصال ثواب کے لیے تمام علماء اور حفاظ کو 5000 روپے نقد۔ رفیق بھائی سونی کی طرف سے تمام علماء اور حفاظ کو 5000 روپے نقد۔ قبر الدین بھائی جٹلت والوں کی طرف سے تمام شرکائی پروگرام کو نان خطائی پروگرام کے اختتام پر بطور نیاز کی دی جائے گی۔ اسی طرح 5000 روپے دلاور خان محمد خان ریلوے والوں کی طرف سے۔ اسی طرح ابھی پروگرام کے درمیان میں جو رقم آئی ہے 1000 روپے ڈاکٹر یوسف بھائی منصوری کی طرف سے، 2000 روپے سید ارمان بھائی فخر الدین بھائی بھٹاسن والوں کی طرف سے۔ اسی طرح 1000 روپے سید حمزہ توفیق بھائی بھٹاسن والوں کی طرف سے، 1000 روپے سید عریس فقیر محمد بھٹاسن والے ان کی طرف سے، 1000 روپے سید رؤوف بھائی رفیق میاں بھٹاسن والوں کی طرف سے۔ اسی طرح 5000 روپے حافظ صابر صاحب دنالی والے زمزم آٹو والوں کی طرف سے، جتنے حفاظ علماء ہیں ان تمام کو مشترکہ طور پر دیے جائیں گے۔ اب میں علماء کرام کے نام کو پکاروں گا اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب میمن دامت بقاتہم ان کے ذریعے سے انعام انشاءاللہ دیا جائے گا، ٹرافی اور سند بھی دی جائے گی۔ تو علماء کے اندر ہے پہلے مولانا زکریا ابن عبدالجبار بھائی قریشی، مولانا زکریا ابن عبدالجبار بھائی قریشی، مولانا آصف ابن عبدالسلام بھائی قریشی،
بھائی خدمت کے ساتھی لگ جاوے بھائی توفیق سب لے کے نام دیکھ کے بولنا نام وائس ہے بھائی جس کا نام بولے نا وہ آصف ابن عبدالسلام بھائی مولانا زکریا ابن عبدالجبار بھائی سارے نام ایک ساتھ میں دے دو مولانا آصف ابن عبدالسلام بھائی مولانا سعود ابن محبوب علم انصاری مولانا سعود مولانا افضل حسین ابن نظام الدین انصاری مولانا اسامہ ابن مولانا سمیر منصوری مولانا حمزہ ابن زید میمن مولانا عبدالصمد ابن یونس شیخ مولانا عبدالصمد مولانا محمد ابن مشتاق بھائی میمن مولانا محمد عمیر ابن آفتاب انصاری ہو گئے ہاں ایسا کرو سنت دے راشپور والے راشپور کے علماء کرام مولانا ارشد ابن عجیب میاں قریشی مولانا مستقیم ابن محبوب میاں ملک ہاں صرف سند دلا دو حضرت کہہ دو پہلے مولانا ارشد ابن عجیب میاں قریشی اس کے بعد ہے مولانا مستقیم ابن محبوب میاں ملک مولانا محمد فائز ابن محی الدین قریشی مولانا
مولانا محمد فائز محی الدین کون ہے؟ مولانا محمد فائز. اچھا چلا گیا. مولانا الطاف ابن امیر میاں قریشی. مولانا کامران خان ابن کالو خان پٹھان. ماشاءاللہ یہ عالم صاحب سال میں چل رہے ہیں. اگر ان کے والی ہو تو وہ آ کے لے جائیں. ان کے والی ہو یا کوئی دوست ہو یا کوئی بھی آ کر لے جاؤ. ان کا انعام اور صدر آ جائے. آپ آ جائیں, کوئی بھی آ جاؤ. جو پہچاننے والے کو گھر پہنچا دینا. اچھا. اس کے بعد بٹاسٹ حفاظ ہے. مدرڑا کے علماء کرام. وہ سال میں چل رہے ہیں. مولانا محمد صالح ابن محمد یاسین سید مدرڑا کے. یہ بھی سال میں چل رہے ہیں. چلے میں. اچھا چلے میں گئے ہوئے. ان کے کوئی رشتہ دار ہو, والد صاحب ہو, کوئی بھی آ کر لے جائے. مولانا صالح ابن محمد یاسین سید آ جائیے. اس بھائی آ جائیں ماشاء اللہ. مولانا اسلم خان ابن شیر خان پٹھان. مولانا سنان خان ابن دلاور خان پٹھان. سالک کی سنت بھائی. مولانا محمد سالک کی سنت ہے. مولانا محمد صالح مدرڑا کے اندر دیکھو. مولانا محمد صالح ابن محمد یاسین سید ان کی سند وہ چلے میں چلے ہیں. چلو مولانا اسلم صاحب آ گئے. اچھا. مولانا سنان خان دلاور خان آپ. مولانا مصدق ابن عبد الخان پٹھان. مولانا محسن خان ابن اسماعیل خان پٹھان. سند حضرت کے ہاتھ سے لے لے ہوئے. اس کے بعد یہاں سے انعام لے لے ہوئے. دھنالی کے علماء کرام. مولانا لقمان ابن ممرز شیخ. دھنالی والے مولانا لقمان ابن ممرز شیخ. مولانا لقمان صاحب. مولانا اسماعیل ابن محبوب میاں سید. مولانا محمد شفیق ابن یوسف میاں سید. میں کور سیم ہے, نام آگے پیچھے ہو جائے تو ٹینشن میں نہ آئے. جو کور ہے 1100 روپے کے کور ہے, اس میں نام بھی لکھے ہوئے ہیں, لیکن وقت پہ نام نکالنے کا مشکل ہو رہا ہے. وہ کور اور اس کی جو اندر جو سسپینس چیز ہے وہ سیم ہے. 1100 روپے. مولانا شفیق صاحب. مولانا آصف ابن بشیر شیخ. مولانا رؤوف شاہ یوسف شاہ فقیر. دھنالی سب دھنالی والے بولے. مولانا رؤوف شاہ ابن یوسف شاہ فقیر. مولانا محمد ارشد ابن عرفان حسین. مولانا محمد ارشد ابن عرفان حسین. مولانا مقصود ابن بھیکو میاں سید. مولانا مقصود ابن بھیکو میاں سید. مولانا سلمان شاہ ابن ذاکر شاہ فقیر.
مولانا سلمان شاہ ابن ذاکی شاہ، اچھا جن علماء کو کور نہیں ملے، اس سے پہلے جن کو بھی کور نہیں ملے، اس سے پہلے والے گاؤں کے جن کو کور نہیں ملے وہ کور لے بعد میں لے جاوے۔ اچھا یہ جو راجپور کے جو نام بولے گئے اس میں مولانا محمد فائز ابن محی الدین، اصل میں ان کا نام ہے مولانا محمد الفاظ ابن محی الدین بھائی۔ اب آ جائیں ان کا ساتھی دیکھ لو، فائز بس ہو گیا، یہ ہوا کا ہو گیا۔